اللہ 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 اللہ۔ میرے دوستوں، میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے نبی سے بڑھ کر تو کسی کا مقام نہیں تھا نا؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام؟ اللہ کی قسم، ہمارے نبی کی شان کیا شان تھی میرے دوستو، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو کہہ کر پوری امت کو بتایا کہ ہر معاملے میں ہمارا دھیان کس کی طرف ہونا چاہیے؟ ہمیں خوشی ملے نا، خوشی ملے تو بھی ہمارا ذہن کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ۔ ہمیں غم ملے تو ہمارا ذہن کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ۔ کیونکہ دنیا ہے، کچھ دن ہمارے بہت خوشی کے آئیں گے، مگر وہ خوشی دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور کچھ دن ہمارے اوپر حالات پہ حالات آئیں گے، لیکن یقین ہونا چاہیے کہ یہ حالات دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کی طرف سے حالات آئے وہ بھی انعام ہے۔ بولو، اللہ کی طرف سے حالات آئے وہ بھی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے اللہ کی طرف سے حالات آئے وہ بھی انعام ہے۔ ایک بات سناؤ آپ کو، سنیں گے؟ آپ لوگ سنیں گے؟ بہت نئی بات ہے۔ مدینہ پاک میں ایک ہسبینڈ اور وائف، بولو مدینہ پاک میں، یعنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی مدینہ پاک میں ہسبینڈ، اور بہت پیسہ، بہت صدقہ خیرات اور مال دولت سب، یعنی بہت بڑا کاروبار۔ ایک دن وہی ہسبینڈ، محبت بھی بہت ہے آپس میں، ایک دن وہی ہسبینڈ جو ہے نا، جو شوہر ہے نا، وہ بہت تھکے تھکائے اپنے کام سے واپس آئے۔ جب آئے گھر میں آئے تو بیوی نے پوچھا کہ آپ کی عشاء کی نماز تو ہو گئی ہے، کھانا لگا دو؟ کہا نہیں، مجھے کھانا نہیں کھانا، میں بہت تھکا ہوں، مجھے بس ایک گلاس پانی پلا دے اور پھر ہم کھانے کی بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ لیٹ گئے اور بیوی پانی لے کر آئی۔ اور بولو بیوی، اچھا اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یوں گئے اور فریج کھولا اور بوتل میں ڈالا؟ اس زمانے میں وہاں ٹھنڈا کرنے کے لیے مٹکوں میں پانی رکھا جاتا تھا، تو ٹھنڈا پانی لے کر بیوی آئی۔ بولو بیوی آ گئے، آ تو گئی، بیوی آ گئی۔ وہ ٹھنڈا پانی لے کر آ گئی، آئی تو دیکھا کہ شوہر تو سو گئے ہیں۔ بولو شوہر سو، کیونکہ وہ تھکے ہوئے تھے، وہ سو گئے۔ تو بیوی ایسا ہی پانی لے کر یوں کھڑی ہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہونا شروع ہو گئی۔ کہا ایسی بیوی آج ملنا بیٹا بہت مشکل کام ہے۔ تو خیر وہ جیسے ان کی فجر میں آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو کہا یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا پانی لے کر کھڑی ہو؟ میں کہا صبح میں پانی پیتا ہوں۔ تو کہا نہیں، آپ نے رات کو پانی منگوایا تھا۔ کہاں منگوایا تھا، میں تو سو گیا۔ تو کہا اس وقت سے لے کر اب تک یہ پانی لے کر۔ اب وہ تو بھائی بیوی جب ایسا کرے، شوہر کا دل ایسا پیار سے بھر گیا اور اتنے پیار سے کہا مانگ، کیا مانگتی ہے؟ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، مانگ لے، میرے پاس سے کیا مانگتی مانگ لے، اور جو مانگے گی وعدہ ہے میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو اس نے کیا کہا؟ مانو طلاق دے دو، طلاق دے دو میرے کو، طلاق۔ اب اتنی محبت، اتنے خوشی کا ماحول، تھوڑی دیر میں خوشی کا ماحول پورا غم میں بدل گیا۔ باقاعدہ یہ رونے لگے، کہنے لگے میں تجھ سے کتنا پیار کرتا، کتنا محبت کرتا، اور تو اتنا محبت کرتی ہے کہ پوری رات پانی کا پیالہ لے کر، کٹورا لے کر میرے سامنے کھڑی رہی، اور تو کہتی ہے کہ طلاق دے دو۔ کہا آپ ہی نے کہا تھا نا مانگ، جو میری مرضی میں تھا میں نے مانگا کہ مجھے طلاق دے دو، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ تو جو مانگے گی وہ میں دوں گا، تو چلو مجھے طلاق دے دو۔ فجر کا وقت تھا، کہنے لگے نہیں، ہم پہلے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہوں، اور چونکہ یہ اللہ کے رسول کے شہر سے دور رہتے تھے، کہنے لگے پھر ہم دونوں ساتھ میں، تو بھی فجر پڑھ لے، میں بھی مسجد میں جا کے فجر پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد ہم دونوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، وہاں جا کر یہ پورا معاملہ رکھیں گے۔ ہاں اگر وہ بھی کہہ دیں گے کہ میرے لیے ضروری ہے طلاق دینا تو میں طلاق دے دوں گا۔ فجر کی نماز ہو گئی، دونوں میاں بیوی چلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے واسطے جا رہے، وہ چلے جا رہے، یا تو جانور پر ہوں گے، اونٹ پر ہوں گے، یا پیدل چلتے ہوں گے، مگر یہ ہوا کہ شوہر راستے میں گرے۔ بولو شوہر راستے میں گرے، اور بہت خراب، سامنے پتھر تھا، یا تو جانور کا پاؤں پتھر پر آیا ہوگا تو جانور سے گرے ہوں گے، یا چلتے چلتے پتھر سامنے آ گیا تو گرے، مگر اتنا زور کا گرے کہ پاؤں کی ایک ہڈی جیسے کریک ہو گئی، جس کو ہم کہتے ہیں موچ آ گئی پاؤں میں، اور ہاتھ طرف سے خون بہنا شروع ہوا۔ وہ عورت جو تھی نا، اس کے پاس بڑے بڑے دوپٹے تھے، جلدی اس نے دوپٹے کو کاٹا اور اپنے شوہر کے زخم کو باندھنا شروع کیا۔ پاؤں میں درد ہوتا، وہاں بھی باندھتی جا رہی ہے، ہاتھ میں، اور وہ اس کا چہرہ دیکھ کر روئے جا رہے، اور کہتے ایک طرف تو یہ خدمت کرتی ہے اور ایک طرف ابھی ہم طلاق مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو عورت نے کیا جواب دیا؟
نو طلاق، اب کوئی طلاق نہیں تو کہا اللہ کے رسول کا گھر تو قریب آ گیا، کہا وہاں بھی نہیں جانا ہے، چلو گھر پر واپس چلو۔ چلو گھر پر واپس آ گئے۔ جب گھر پر واپس آئے، کھانا پینا ہوا، انہوں نے کہا مجھے بتا کیا حقیقت ہے، کیا میری غلطی ہے کہ تم مجھ سے طلاق مانگتی ہے؟ اور آدھے راستے سے واپس آ گئے، پیارے نبی کی ملاقات بھی ہم نے نہیں کی۔ کہا ایک حدیث سنی تھی، ایک حدیث سنی تھی، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، جب مصطفیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ کو اس کا اسلام اور ایمان آسمان پر پسند آتا ہے، اللہ اس کے اوپر کچھ پریشانیاں ڈالتا ہے۔ کہاں میں نے سنا تھا یہ حدیث، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے یا مصطفیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کا ایمان اللہ کو، بولو اللہ کو پسند آتا ہے، تو اللہ اس کے اوپر حالات ڈالتے، اور وہ حالات اتنے خطرناک ہوتے، جیسے پانی کو اوپر سے چھوڑو تو کتنا تیزی کے ساتھ نیچے آتا ہے، پانی چھوڑتے رہو نیچے آئے گا، پانی چھوڑتے رہو نیچے آئے گا، کہ بس اسی طریقے سے اللہ اس کے اوپر حالات پہ حالات پہ حالات پہ حالات، مگر یہ دلیل ہے کہ اللہ نے اس کے ایمان کو آسمان پر قبول کر لیا، اللہ اور مصطفیٰ نے اس سے محبت کرنا شروع کر دی ہے۔ میرے دوستو، وہ عورت کہتی ہے میں جب سے آپ کے نکاح میں آئی ہوں 12 سال ہو گئے، آپ کے نکاح میں آ کے مجھے 12 سال ہو گئے، میں نے کبھی آپ کے اوپر کوئی حال ہی نہیں دیکھا، آپ کو کبھی پریشانی نہیں دیکھا، آپ آرام سے جاتے ہو آتے ہو، روٹی کپڑا مکان، آپ کو میں نے کبھی میں نے آپ کا سر بھی دکھتا ہوا نہیں دیکھا۔ تو میرے دل میں ڈر ہو گیا کہ کیا میرا شوہر منافق تو نہیں ہے، کیا میرا شوہر منافق تو نہیں، کہ اس کے اوپر کوئی حال ہی نہیں آتا، کوئی پریشانی نہیں آتی اس کے اوپر، یہ ہمیشہ آرام نہیں رہتا ہے۔ لیکن جب آج راستے میں آپ نے ٹھوکر کھائی اور آپ کے پاؤں کی ہڈی میں کریک ہوا اور آج آپ کے ہاتھ پاؤں سے خون بہنے لگا، مجھے یقین ہو گیا نہیں، میرے شوہر کا اسلام بھی اللہ نے آسمان پر قبول کر لیا ہے، اس لیے جو معاملہ تھا وہ کچھ نہیں تھا، ایمان والا معاملہ تھا۔ باقی بیوی نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں، جو چاہے آپ میرے ساتھ میں معاملہ کر سکتے، آپ میرے سرتاج میرے شوہر ہو۔ تو میرے پیارو، مجھے بتانا یہ ہے کہ حالات آتے ہیں وہ بھی نعمت ہے، خوشی آتی ہے وہ بھی نعمت ہے، مگر ہمارا دل و دماغ دونوں وقت کہاں ہونا چاہیے؟ میرے بولو نا، دونوں وقت کہاں ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ بولو کس کی طرف ہونا چاہیے؟ ہم لوگوں کا دماغ ہے نا اپنے سٹیٹس پر بہت آتا ہے، اپنے سٹیٹس پر بہت آتا ہے، میں کر لوں گا، میں ایسا کروں گا، اس کو کہہ دوں گا، اس کو کہہ دوں گا۔ ارے بھائی، جس کو تو کہے گا اس کا پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو میرے دوستو، خوشی آئے، جیسے ہمارے یہاں شادی کا معاملہ، خوشی کا معاملہ، ہمارا ذہن کس کی طرف؟ اللہ۔ غم کا معاملہ، ہمارا ذہن کس کی طرف؟ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔